السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں وہ ہے بچوں میں موبائل کا استعمال اور یہ کہ وہ کتنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ ٹیکنالوجی جس طرح سے آگے آگے جا رہی ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، ویسے ویسے ہم نوٹ کریں کہ ہم بھی اتنے ہی سست، کاہل اور آرام طلب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے ٹیکنالوجی میں موبائل فون ہے، ٹیبلٹ ہے یا آئی پیڈ ہے، کمپیوٹر ہے، یہ سب چیزیں جس طرح سے ترقی کرتی جا رہی ہیں اور ان پر جس طریقے سے ایک جو ڈیپینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نوٹ کریں تو ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کا ڈیپینڈنٹ بناتے جا رہے ہیں۔ بڑے تو سونے سے اٹھنے کے ساتھ یا سونے سے پہلے تک موبائل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچے بھی اٹھنے کے ساتھ ہی یا سونے سے پہلے تک وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماؤں نے اپنے آپ کو آسانی میں ڈالنے کے لیے بھی موبائل کا استعمال بچوں میں بڑھا دیا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں کہ صرف آپ اپنی آسانی کے لیے کہ بچہ جو ہے وہ کھانا کھانے میں نخرے کرتا ہے یا اس کو کھانا نہیں کھانا ہوتا، تو اس کو سامنے ٹیبلٹ لگا کے یا آئی پیڈ لگا کے رکھ دو یا اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو جس میں گیمز لگی ہوں یا کارٹونز لگے ہوں یا کوئی بھی ایسی فن ایکٹیویٹی لگی ہو جس کو وہ دیکھتا رہے، تو آپ اسے کھانا کھلاتے ہی رہیں گے، تو اس نے پھر نہ کوئی احتجاج کرنا ہے نہ کچھ کہنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک بائٹ بھی دینے کے بعد وہ ہٹایا کہ موبائل ابھی نہیں، تو بچے نے اپنا رو رو کے برا حال کر دینا ہے۔ تو مائیں آہستہ آہستہ اس کی ڈیپینڈنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اپنی آسانی کے لیے وہ بچوں کو یہ جو ہے اس کا استعمال کروانے پر مجبور ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ یہ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ لیکن جو موبائل کا جو ایک نقصان ہے وہ چھوٹے سے بچوں سے لے کے جیسے تقریباً 1.5-2 سال کے بچوں کو میں دیکھتی ہوں کہ ان کو ماؤں نے جو ہے موبائل ان کے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس ایج سے لے کے 10 سال کی عمر تک بچوں میں موبائل کا استعمال اتنا خطرناک ہے کہ یہ ان کے لیے بالکل ایک زہر کی مانند ہے، اور ایک طریقے سے آپ اپنے ہاتھ سے ہی اپنے بچوں کو ایک جو زہریلا، وہ کہنا چاہیے کہ ایک انجیکشن لگا رہے ہیں یا زہریلا کچھ کھانے کو دے رہے ہیں یا کچھ زہر ان کے سامنے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ وہ بس لے لیں اور اس سے ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے۔ تو موبائل جو ہے اس میں جو ریڈیشن ہوتی ہے وہ کس طریقے سے اثر کرتی ہے چھوٹے بچوں کی ذہنی حالت پر، ان کی جسمانی ساخت پر، اس کا اندازہ ماؤں کو نہیں ہو رہا ہوتا۔ ابھی بچے جو ہیں ان کا ذہن جو ہے بن رہا ہے، اس کے اندر جو ایک برین میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس طریقے سے وہ ابھی اسٹرانگ ہونے جا رہا ہے، وہیں پر موبائل کا جو ایک جو مضر اثرات ہیں، جو اس کی نیگیٹو جو اس کے ایفیکٹس ہیں، وہ ذہن پر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا اثر آنکھوں پہ بھی بہت آتا ہے، بچوں کی میموری پہ، ان کی یادداشت بہت متاثر ہوتی ہے۔ بچے مستقل اپنا سر جھکا کر اس کو دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سے ان کی جو اسپائن ہے اس میں بھی کافی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موبائل کی وجہ سے جو ٹائم ایک گزر رہا ہوتا ہے، وہ ایک ٹائم جو خراب ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ان چیزوں کو کوئی بھی مائیں نہیں دیکھ رہی ہوتی، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچے کی کم عمری ہونے کی وجہ سے اس کو کتنا نقصان دے سکتی ہیں۔ تو اس پہ سوچنا آپ کا بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو اس طرح کی ڈیپینڈنسی نہیں کی ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن جن کے بچے 2-2.5 سال سے لے کے 10 سال کی عمر تک ہیں، تو ان کو پھر اپنے بچوں کے لیے اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ موبائل کی عادت ان سے کم کریں اور پھر وہ ختم کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہی کریں کہ بچے کو کوئی کھیل کھلائیں۔ بچے کو اگر آپ نے کارٹون دکھانے ہیں یا کوئی اور ایسی جو ان کو فن ایکٹیویٹیز ہیں وہ دکھانی ہے، تو وہ ٹی وی پہ دکھائیں۔ اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ اس وقت کھانا کھلانا ہے یا اس وقت اس کو ایسے کوئی کروانا ہے، تو میں اس کو کیا کروں جس پہ وہ لگ جائے اس کا ذہن اور میں وہ کام آسانی سے کر لوں،
تو بہتر ہے کہ اس کا ٹائم بہت زیادہ نہ رکھیں، ٹائم مقرر رکھیں اور ٹی وی پہ دکھا دیں کہ کم از کم ٹی وی کی جو اسکرین ہے وہ آنکھوں پہ اس طرح سے کم اثر کرے گی لیکن اس طرح سے کم اثر کرے گی جس طرح سے موبائل کی یا کمپیوٹر اور ٹیبلٹ یا آئی پیڈ کی اسکرین جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آئی گلاسز لگ گئے ہیں، اینکیں لگی ہوئی ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ گردن جھکا کے اور مستقل موبائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے آنکھیں ان کی آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہیں، اور 3-4 سال کے بچے جو ہیں ان کے اچھے خاصے بڑے نمبر جو ہیں اینک کے، وہ ان کو اینک لگی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اس چیز کو کرنے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کے اپنے بچے کی ذہنی صحت کی بھی بات ہے اور اس کی جسمانی صحت کا بھی اس سے تعلق ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اس کی یادداشت اور اس کے برین کی ایکٹیویٹی سے ہے۔ اس کو آگے پڑھنا ہے، اسکول جانا ہے، اس کو اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کرنی ہے، تو اس میں پھر یادداشت اتنی زیادہ متاثر ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ میرے بچے کے سر میں اچانک کیوں درد ہو جاتا ہے، یا بچوں کو کوئی بھی بات جو یاد کروانی ہو، وہ ان کو کوئی پڑھائی کی وہ چیز یاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اسٹڈیز میں کمزور کیوں ہیں، یا وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پرفارم کیوں نہیں کر پا رہا، اور ان کو وہ اتنی بڑی چیز جو سامنے موجود ہے، وہ موبائل اور وہ سب، وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو جن کے بچے 10 سال سے اوپر کے ہیں ان کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ 10 سال سے اوپر کے بچے جو ہیں ان کو موبائل یا آپ ٹیبلٹ دے دیتے ہیں یا کمپیوٹر پہ اس طرح کی گیمز اور چیزیں لگا دیتے ہیں، تو اس میں کم از کم اگر یہ سلسلہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو وہ ٹائم بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹائم لمیٹڈ ہونا چاہیے، اور وہ لمیٹڈ ٹائم آپ مقرر کر دیں، بالکل 1 گھنٹہ ہے، 40 منٹ ہے، وہ مقرر کر دیں، اور ڈیلی بیسس پہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب ہر ایک دن چھوڑ کر لیں، اور یا پھر ویکینڈز پہ رکھ لیں، اور بچے کو آپ پہلے سے بتا دیں کہ یہ آپ کا ٹائم ہے، آپ نے کھانا کھا لیں یا آپ اپنی اور ایکٹیویٹیز کر لیں یا آپ کا اسکول کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ کر لیں، تو اس کے بعد آپ کا یہ ٹائم ہے، اتنے سے لے کے اتنے بجے تک آپ یہ ہے گیم کریں گے، تو اس میں اس کو جو ہے وہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں یا گیم ہے وہ کرنے کی اجازت دیں، لیکن جب وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو ظاہر ہے بچے کو تو دل چاہے گا کہ وہ اور ہونا چاہیے، تو آپ اپنی آسانی کے لیے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، تو ٹھیک ہے بچہ اس میں لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ نہ دیکھیں۔ تو کسی دن اگر آپ نے یہ کیا تو پھر اگلے دن کے لیے وہ آپ کا ڈیسیجن کہ نہیں ٹائم تو اتنا ہی رہے گا، وہ پھر ناکارہ ہو جائے گا۔ تو ٹائم کو وہی رکھیں، ٹائم کے بارے میں مستحکم رہیں، فرم رہیں کہ نہیں آپ کا ٹائم یہی رہے گا۔ کئی دفعہ بچے اس بارے میں احتجاج کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور اپنی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، تو اس سے متاثر نہ ہوں، ان کو یہی بتائیں کہ آپ نے رونا ہے، چلانا ہے، کرنا ہے، آپ نے گیم کر لی، اب آپ کو اور اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو یہ ہوگا کہ ایک دن بچہ کرے گا، دوسرے دن بھی کرے گا، تیسرے دن بھی کرے گا، لیکن چوتھے 5ویں دن اس کے اندر ایکسیپٹنس آ جائے گی، لیکن یہ ایکسیپٹنس آپ کو بچے کے اندر لے کر آنی ہے، اپنے اندر نہیں لے کر آنی، کیونکہ اگر آپ نے ایکسیپٹنس اپنے اندر لیا کہ کوئی بات نہیں، اب چلو 1 گھنٹہ ہوا ہے، وہ اتنا ضد کر رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ اور کر لو، تو وہ پھر آدھا گھنٹہ کر کے کئی دفعہ بچے ہوتے ہیں 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اور ماں باپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ان کی ہی ہاتھوں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو بچوں کی تربیت میں اور بچوں کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے کچھ چیزوں میں محنت کرنی پڑتی ہے اور کچھ فرم ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں اور اس پر قائم رہنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ ہم جو ایک ہوتا ہے کہ ہمیں بہت محبت بھی آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے مجبور ہو جائیں، یا کئی دفعہ ہم تنگ آ جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں اتنا ضد کر رہا ہے یا اتنا رو رہا ہے تو اب کیا کریں، کر دیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسے کہ ہمارے خود ہی اپنے اتنے ایسے کام ہوتے ہیں، ہمیں خود کہیں انوالو ہونا ہوتا ہے، ہمیں خود فون پہ باتیں کرنی ہوتی ہیں، یا ہمیں خود کہیں شاپنگ پہ جانا ہوتا ہے، کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہمیں خود ہی بیٹھ کے ڈرامے یا فلمیں دیکھنے ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں بچہ اپنا لگا ہوا ہے اور ہم اپنا لگے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کو یہ دیکھیں کہ اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ بچوں کے اوپر آتے ہیں، اور جو 10 سال سے اوپر کے بچے ہیں کیونکہ ان کی جو اسٹڈیز ہیں ان کا لیول آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوتا ہے، ان کا ہوم ورک بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کے ٹیسٹ اور ایگزامز جو ہیں ان کے جو ایک پریپریشن ہے، تیاری ہے، وہ بھی ڈفرینٹ نوعیت کی ہوتی ہے، تو اس میں بچے جو ہیں ان کا پھر دل نہیں لگتا اور وہ اس سے ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر چاہتے یہی ہیں کہ یہی سب کرتے رہیں، اور پھر اسٹڈیز میں ان کا وہ فوکس نہیں رہتا، وہ اٹینشن نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے توجہ نہ دینے کی وجہ سے جو ان کے مارکس ہیں یا جو ان کی جو ایک ریزلٹس ہیں وہ بہت متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔
تو اس بات کو دیکھیں اور اس بارے میں سوچیں، اور اپنے بچے کی بارے میں جو یہ ڈیسیجن لینا ہے یہی سوچ کے لیں کہ یہ اس کی ہی فائدے کی بات ہے، یہ اس کی ہی آگے زندگی بنانے کی بات ہے۔ تو اس میں یہ اس کی بارے میں کہنا کہ نہیں یہ ابھی نہیں ہوگا، انکار کرنا یا اس پر قائم رہنا یا اس پر جو ہے نا ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے الاؤ کرنا اور اس کو سمجھانا یا بتانا، یہ بہت ضروری ہے۔ تھینک یو فار لسننگ۔